السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کل جو ہے وہ ایک ضمنی الیکشن، بڑا ضمنی الیکشن تھا جس میں تقریباً 35 اسمبلی کے الیکشنز ہوئے، جس میں سے 11 نیشنل اسمبلی کے تھے۔ ماضی میں حکومتی جو جماعت ہوتی ہے وہ ضمنی الیکشنز انہی کا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اگر ضمنی الیکشنز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حکومتی پارٹی کو شکست ہوئی ہے، نقصان پہنچا ہے، ان کی جتنی سیٹ تھی اتنی سیٹ ان کو نہیں ملی۔ 45 دن ہوا ہے ان کو، بہت ینگ ہیں ابھی۔ 45 دن میں آخر کیا ایسی بات ہوئی؟ کچھ فیصلے انہوں نے کیے ہیں، وہ فیصلے اتنے سخت تھے کیا یا عوام نے یا اس حلقے کے لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اور کیوں ایک چند جگہوں پر تو ہم سمجھ رہے تھے کہ سخت مقابلہ ہوگا اور وہ ہوا بھی، لیکن باقی جگہوں پر جہاں امید نہیں تھی وہاں شکست ہوئی۔ اور اسی طرح سے ہم تھوڑا سا اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں تو پی ایم ایل این کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب وہ نیب کیس میں ہیں، نواز شریف صاحب سیاست سے بظاہر بالکل الگ نظر آ رہے ہیں، اور ایسے میں پی ایم ایل این کی جو ہے وہ سیٹ میں اضافہ ہوا اور ان کو بہت تقویت ہوئی کہ ان کی جو سیٹ میں اضافہ ہوا ہے، جو ایک لحاظ سے ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی۔ آج سابق وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کا یہ بیان بھی تھا کہ توقعات سے زیادہ ان کو سیٹ مل گئی ہے، تو یہ ایک بڑا چینج ہے اس کو۔ اور متحدہ قومی موومنٹ ایک بڑی سیاسی جماعت، کراچی شہری علاقوں کی سیاسی جماعت، جہاں جب کوئی سیٹ خالی ہوتی تھی یا سیٹ الیکشن ہوتا تھا تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ تمام سیٹ متحدہ قومی موومنٹ لے جائے گی۔ آج وہ عمران خان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ بھی ایک عام سے شخصیت، ایک عام سے نمائندے ان کے، وہ تقریباً 21,000 ووٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کو شکست دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو کراچی کا کئی سال تک انہوں نے اپنے پاس مینڈیٹ رکھا۔ کیا وجوہات ہے؟ تو تھوڑا سا ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ امپورٹنٹ ایشو ہے، میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں، اور پہ ایک اور بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں نظر نہیں آئی کہیں، ماں سوائے 2 پروونشل سیٹ جو سندھ کی ہے دونوں لے گئے، لیکن یہ اتنی بڑی جو الیکشنز ہوا ہے 35 حلقوں میں، وہاں پیپلز پارٹی کیوں نہیں نظر آئی کہیں کسی جگہ پہ بھی، ماں سوائے جو سندھ کے اندر 2 سیٹ تھی۔ تو ایک اتحاد بھی تھا پی ایم ایل این سے، پوچھیں گے کیا صورتحال کس طریقے سے ہے۔ میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر خوشبخش شجاعت صاحبہ، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب چودھری منظور احمد صاحب، جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، صدر کے پی کے مسلم لیگ نون، سابق وفاقی وزیر، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ۔ بات آپ ہی سے شروع کرتا ہوں سر، آپ حکومت ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وزیر ہیں، اس وقت طاقت میں ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ سے ہی پوچھتے ہیں کیونکہ نقصان بھی سب سے زیادہ آپ کو ہوا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ آپ کی تھی اور حکومت میں آپ تھے، اور یہ جنرل الیکشن نہیں تھا سر، یہ ضمنی الیکشن تھا۔ ماضی میں ہمیشہ حکومت نے ضمنی الیکشن جیتا ہے، آپ ہار گئے سر، کیا وجوہات ہے سر، کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے عرصے بعد آپ کے پروگرام میں ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ایسے وزیر اعظم ہے جو پچھلوں کی طرح جو ہے وہ اگلوں کو آگے لگا دیں اور جو ہے اپنی اس میں یہ تو ہم نے پچھلے اس میں بھی ٹرم میں بھی نہیں کیا، پختونخوا میں اپنی سٹنگ حکومت میں کبھی ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پٹواریوں کو، ڈی سیوں کو استعمال نہیں کیا، لیکن یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم ہار گئے ہیں؟ ہاں، اوور آل جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ حکومت جیتے گی اس طرح نہیں جیتے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ایک ایسی جگہ مردان میرا ڈسٹرکٹ جو ہے، وہاں ایک ایسی صوبائی سیٹ ہم نے نکالی ہے جو سابق وزیر اعلیٰ اے این پی کے جناب امیر حیدر خان ہوتی کی گھر کی سیٹ تھی۔ ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ جو رہا وہاں پہ 3 بار کنٹینیوسلی وہ لوگ جیتے ہیں بائی الیکشن میں، ہم نے ان کو ہرا دیا اللہ کے فضل سے۔ کراچی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب پہ، لیکن ہاں یہ بات البتہ آپ کی صحیح ہے کہ 1-2 سیٹیں ایسی تھی جو شاید ہمیں نکالنی چاہیے تھی، ایک سعد رفیق صاحب والی،
وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. سوات میں ایک سیٹ 2 ہم نے لوز کی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اوور آل بائی اینڈ لارج وہی الیکشن والا پیٹرن چلا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس الیکشن میں کم از کم نون والے علیحدہ لڑ رہے تھے, ایم ایم اے ایک پلیٹ فارم میں تھی, پیپلز پارٹی علیحدہ تھی, تو کم از کم 3 پاور سینٹرز لڑ رہے تھے ہمارے خلاف. اس بار سب اکٹھے ہو گئے اس بار پی ٹی آئی اگینسٹ دا ریسٹ ہے, اور الحمدللہ تقریباً بیلنس قومی اسمبلی میں لگ بھگ وہی ہے, تو نتھنگ ٹو وری. چلے میں امیر مقام صاحب کی طرف آ دیتا ہوں. امیر مقام صاحب, یہ جو آپ کی جیت ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر توقعات سے زیادہ, جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے, تو اس میں پی ٹی آئی کی غلطی کی وجہ سے آپ جیتے ہیں, یا آپ کی کچھ اچھائیاں تھیں, بہتری تھی, یا آپ نے بڑی منظم طریقے سے اس الیکشن کو لڑا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب کو سلام بھی دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ بیٹھے پروگرام میں اور جو لوگ سن رہے ہیں. میں بات یہی کروں گا کہ میرے تو سیاست میں منظور صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے, اور خوش بخش صاحب ابھی میں 16-17 سال ہوئے, تو کئی الیکشن اس میں آئے, کئی اونچ نیچ ہم نے دیکھے, مگر واقعی جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے ضمنی الیکشن میں. فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں, اگر میرا سوات سے تعلق ہے اور یا 2 سیٹیں تھے, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی سے زیادہ میجارٹی ہے ان کی, اور صوبے میں بھی وہ رول کر رہا ہے اور مرکز میں بھی, تو ہم کیوں کر پھر اپوزیشن کے لوگوں کو ووٹ دے؟ ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو ووٹ دے رہے, ہمارا کام کرے گا, بہتری لائے گا, فلاح کرے گا. یہ لوگوں کو ویسے ایک سوچ کنسپٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. آپ سارے پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور جتنے الیکشن پر جائے تو کسی طرح رزلٹ آئے. ایک کا دکھ ہے اس میں چینج بھی آئے, مگر میں کہتا ہوں کہ 90% یہ آئے. تو اس کے باوجود کہ یہ سارے چیزیں سامنے, اور حکومت آپ کا سینٹر میں بھی ہو اور صوبے میں بھی ہو اور پھر ہارنا, تو یہ ان کے لیے علی محمد صاحب تو بہت تکڑا ہے اور بات اپنے ہر بات کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, مگر یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اگر وہ ہارے تو اس کے ریزن کیا تھے. اس کے باوجود اگر لوگوں نے ایک دم مسترد کیا 50 دنوں میں, اتنے دن تو ہوئے نہیں, اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوگی, کوئی ریزنز ہوگی, ان کی وہی کارکردگی ہوگی, ان کی وہی پرفارمنس ہوگی, ان کی وہی کمٹمنٹ ہوگی جو عوام کے ساتھ کیا اور پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ان کو بجائے اس پر کہ خوش رہے, اگر وہ آئندہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی بات ہے. اگر 50 دن بعد یہ ریزلٹ آنا ہے, تو اگر 200 دن گزر جائے پھر کیا آئے گا؟ پھر تو کیا آئے گا اگر آگے بلدیاتی الیکشن آئے گی, پھر اس میں کیا آئے گا؟ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی یہ مانے نہ مانے, یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہمیں ملے. ہماری کارکردگی کم اور اس میں ان کی نااہلی زیادہ ہے, ہماری کارکردگی کم. بڑی سچی گفتگو کر دی امیر مقام صاحب نے, ورنہ لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کام کیا, ہم یہ تھے, ہم وہ تھے. منظور صاحب کی طرف. منظور صاحب, 2 پوائنٹس ہیں. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 45 دن کی کارکردگی کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے؟ اور دوسرا, مجھے تھوڑا سا یہاں ضرور مدد کیجیے گا, میری ہیلپ کیجیے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے اتحاد سے, پی ایم ایل این تو نظر آ گئی دوبارہ اس وقت سب کے سامنے ہے, پیپلز پارٹی بہت نیچے چلی گئی سر, ایک سیٹ بھی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں. کیا کہیں گے سر, اس اتحاد سے بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نہیں, 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے, میرے خیال کے مطابق اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں جو نتیجہ آیا ہے. نمبر 1, جو جنرل الیکشن تھا اس پہ بہت ہائی پیڈسٹل پہ کھڑی تھی پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہی تھی, عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے, لوگ اس پہ بلیو کر رہے تھے. مثلا اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی, بارش نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. وہ چلے گئے, لوگوں کے سامنے آ گیا سارا کچھ. انہوں نے کہا تھا کہ میں مہنگائی نہیں کروں گا, لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا, لوگوں پہ بوجھ ڈالا گیا.
یعنی اتنے دنوں کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے الٹ گئے تو لوگ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں, سہم گئے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے کریش ہوا ہے پھر ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اور جس طرح سے ڈالر کے ساتھ ہوا, جس طرح سے مہنگائی ہوئی, کھاد, آٹا, چینی, گھی, جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں تھیں اس میں اضافہ ہوا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا, پنجاب کے اندر ایک پرابلم ہے کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو پاور سینٹر نہیں نظر آ رہا کہ حکومت کون کر رہا ہے. چیف منسٹر کر رہا ہے, گورنر صاحب کر رہے ہیں, علیم خان کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, یا وہ اون چودھری جو عمران خان کے نمائندے سمجھے جا رہے ہیں, یا خود عمران صاحب خان صاحب کر رہے ہیں. سو کوئی پاور سینٹر نہیں نظر آ رہا, فیصلے نہیں نظر آ رہے. آئی جی کو جلدی میں تبدیل کر دینا, سو ان کو نظر یہ نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں. دوسری بنیادی بات انٹرنل بھی ہے, وہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کہاں پہ غلط فیصلے کیے ہیں ٹکٹس کے. تیسری جو آپ نے سوال کیا پیپلز پارٹی کے بارے میں, دیکھیے پیپلز پارٹی بنیادی طور پر ہم 4-5 جگہ پہ الیکشن لڑ رہے تھے. 2 سندھ کے اندر صوبائی سیٹوں کے اوپر, ایک قومی اسمبلی کے اندر, ایک رحیم یار خان میں, اور ایک ہم تاندلیا والا میں جو فیصلہ آباد کا حلقہ ہے. 2 ہم جیتے ہیں, ایک رحیم یار خان والا کلوز کنٹیسٹ سے ہم نے لوز کیا ہے, اور پھر تاندلیا والا میں ہم نے خاطر خواہ ووٹ لیے ہیں. وہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نہیں جیت پا رہے, لیکن وہاں پہ اگر جو نون بھی جیتی ہے اس کا مارجن کو بہت بڑا مارجن اس طرح سے نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے. آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال کے مطابق تو میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, میں پنجاب کی پالیٹکس کر رہا ہوں. ہاں, ہم نے ان کے ساتھ کیا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اگر نہیں کرتے تو علی محمد خان کی بات ٹھیک ہے کہ کئی جگہوں پہ ایسی صورتحال تھی کہ وہ شاید نہ جیت پاتی نواز لیگ. لیکن ایک بات ہے, میرے خیال کے مطابق میاں نواز شریف کی گرفتاری کا بھی پنجاب کے اندر ریئیکشن ہوا تھا, اور میاں شہباز شریف کی گرفتاری کا بھی ریئیکشن ہوا. اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ شاید پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. اگر یہ میاں شہباز شریف کی گرفتاری الیکشن کے بعد ہوتی تو شاید اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرتے لوگ. سو اس کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو گرفتاریاں کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے ان کو ٹھوس شواہد لوگوں کے سامنے اب رکھنے پڑیں گے, ورنہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. خوش بخش شجاعت صاحبہ, الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے آپ سینیٹر ہیں, بڑی پارٹی, بڑی سیٹیں لیتی تھی, 21 کی 21 سیٹ سامنے آ جاتی تھی. کیا رزلٹ دیا ہے آپ نے؟ 21,000 سے ایک عام سا بندہ پی ٹی آئی کا وہ متحدہ قومی موومنٹ کو اس کے گھر سے شکست دے دیا. کیا وجوہات ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا, ایک تو ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ایم کیو ایم 35 سال سے وہ واحد پارٹی رہی ہے جس نے یہ بنیاد ڈالی کہ عام سا بندہ پارلیمنٹ میں لے کر جائے. 35 سال سے جتنے بھی گئے عام بندے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. اور اب میں یہاں بالکل تعریف کروں گی پی ٹی آئی کی کہ وہاں سے بھی وہ لوگ آ رہے ہیں جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, عام پاکستانی ہیں, موروثی سیاست سے ان کا زیادہ تر تعلق نہیں ہے. حالانکہ اس میں بھی ابھی ایک حلقہ ایسا ہے جو موروثی سیاست کو لے کے چل رہا ہے, کسی کی بھائی بہن پورا کا پورا پی کے میں پرویز کھٹک گروپ وہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس کی تطہیر خود انسائیڈ دا پارٹی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ان کے پاس سے بھی بہت سے لوگ ایسے آئے. آپ نے یہ کہا کہ ایک عام سے, تو میں تو سمجھتی ہوں وہ عام کیا ہیں, وہ خاص ہیں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں 21,000 ووٹوں سے, تو اب تو میرے خیال سے یہ بات تشتس بام ہے کہ دیکھیے, ایک تو یہ کہ یہ پارٹی 22 اگست کے بعد جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, اس کے بعد پھر 5 فروری کو فاروق ستار بھائی نے جو پی آئی بی میں ایک محاذ کھولا, اور اس کی وجہ سے جو شکست و ریخت کا عمل شروع ہوا, تو وہ شکست و ریخت کا عمل اور وہ ٹوٹ پھوٹ ہوتے 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 نوبت یہاں تک آ گئی. دراصل ان سائڈ پارٹی جو مسائل تھے ان کو سلجھانے میں پارٹی اتنی مصروف رہی اور ہے, ابھی بھی ہے, کہ ہم اپنے مسائل کو سلجھانے میں رہے, اور یقیناً ہم اپنے ورکرز اور اپنے سپورٹرز اور اپنے لوگوں تک اس طرح نہیں پہنچ سکے. یہ بالکل میں یہاں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں, ہو سکتا ہے میری پارٹی کے لوگ اس سے اختلاف کریں, لیکن میں جب دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب انٹرنل پارٹی جو پالیٹکس ہے اس کو نہیں کنٹرول میں لایا جا رہا اور نہیں آ پا رہی, اور اس میں بہت بڑا جو مجھے ایک بہت تشویشناک عمل لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت کا عمل جو ہے
وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ واحد پارٹی ہے جس نے مشاورت تو بہت اہم سمجھی جاتی ہے. کچھ ایسے اصول سیٹ کیے تھے اس پارٹی نے جو کسی پارٹی میں نہیں تھے. موروثی سیاست کے خلاف تھی، عام آدمی کو لے کر اور پارلیمنٹ میں لا رہی تھی، گراس روٹ لیول پہ جا رہی تھی، گلیوں گلیاروں میں کام کرتے تھے، اویلیبل تھے ہر ایک کو. اور پھر مشاورت، اور اس مشاورت میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی باتیں سننا پڑتی تھی کہ بھئی رات رات بھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور دن دن بھر. لیکن ماننا پڑے گا کہ مشاورت کا عمل تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال رہتا تھا، ورکر اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. تو اس پارٹی کا جو نظم و ضبط تھا، جو اصول و ضوابط تھے، جو اس کا طریقہ کار تھا، وہ اتنا شاندار تھا. وہ اس انٹرنل پارٹی پولیٹکس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. اور دیکھیے، جب ایک لیڈر آپ کے پاس سے نکل جاتا ہے اور آپ پارٹی ایک صاحبان کھو دیتی ہے، تو اس کے بعد تو ہر شخص اگر لیڈر بننا چاہے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو کوئی اصول رکھنا پڑتے ہیں آئین و قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر خالد مقبول بھائی لیڈر ہیں تو پھر وہ لیڈر ہیں، وہ آئین کے تحت، قانون کے تحت، آپ کے منشور کے تحت آئیں. پھر ان میں بھی درار ڈالنا، تو وہ جو دراڑیں پڑ رہی ہیں اس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے. میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو ایک خلا ملا، پی ٹی آئی نے اس خلا کو بھرا اور پی ٹی آئی کو موقع ملا. یہ بھی میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی طرف نگاہیں لگی نہیں ہیں. کراچی کی بہت امیدیں لگ گئی ہیں، بے تحاشا وعدے وعید ہو گئے اور ان وعدے وعید کو نبھانا بہت ضروری ہے. کراچی کا ہر شخص پڑھا لکھے لوگ پڑھا لکھا ہے. لیکن یہ جہاں آپ نے یہ بات کہی ہے خوشخبری کی، وہاں الارمنگ آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ یہ وفاداری اتنی جلدی ختم نہیں کرتے ہیں تو متحدہ قوم عموماً اگر اسی طریقے سے لڑتی رہی، جھگڑتی رہی، مشاورت نہیں کیا، اعتماد بحال کرنا ہوگا بہت ضروری ہے. میں ایک بہت اہم کوشچن آپ سے آگے چل کے کروں گا. یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس وقت سیاست کو، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہارنے کی وجہ، جہاں آپ نے بہت سی باتیں سنی، وہاں دو بڑی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیم تھی، جو لوکل لیڈرز تھے، وہ لوکل لیڈرز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ کام نہیں کر رہے تھے، اور بلکہ وہ سب اقتدار کی طرف بھاگ رہے تھے، اقتدار کی طرف جانا چاہ رہے تھے. جس کی ایک مثال میں دیکھوں کہ 131 جو حلقہ تھا، اس سے تقریباً 6 ایم پی اے ریزرو سیٹ پہ، وومن ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں. میں صرف 2 نام دیتا ہوں، ایک منزہ حسن ہیں اور ایک جو ہیں وہ آپ کے عالیہ حمزہ ہیں، جو وومن ونگ کی چیف ہیں، وہ بھی اس حلقے سے ہیں. تو 131 کے حلقے سے 12 ایم پی اور ایم این اے بنے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ریزرو سیٹ پہ آنے والے ایم این اے اور ایم پی اے 131 پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں جیتا سکے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سب اقتدار کی طرف بھاگ رہے ہیں، تنظیم کو کوئی مضبوط نہیں کر رہا ہے، ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 45 دن کے اندر 45 دن کا اور 35 سال کا فرق جو عام لوگوں تک آنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، اور 45 دن میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی تھی، جو اس نے اچھے کام کیے تھے، جو سخت فیصلے کیے تھے مہنگائی کے، اس پر عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور جو اچھے کام کیے تھے وہ عوام تک لے کے جانا چاہیے تھا. یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے حکومتی ترجمان کا، جس کی پورٹ فولیو ہوتی ہے وزیر اطلاعات. اگر اس کو بہتر اور احسن طریقے سے فیڈرل منسٹر انفارمیشن، جس کی ذمہ داری تھی، اگر وہ آ کر عوام تک یہ بات کرتے، تو آج یہ کہنے والے کوئی نہ کہتے کہ ان کی اس کارکردگی کی بنیاد پر عوام جو ہے وہ مایوس ہو گئی اور ووٹ نہیں دیا. تو سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب کی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری فیڈرل انفارمیشن منسٹر کی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی علی محمد صاحب، آپ جو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں
جو آپ کے ساتھ یہاں پہ مختلف گیسٹ نے کہا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے سر کہ وہ یہ ہے کہ ایک تو 155 پی ٹی آئی کی سیٹ تھی 159 ہو گئی، اور اتحاد تقریباً 176 سے بڑھ کر 182 ہو گیا. تو امید ہے کہ اگر آپ کی 6 ایم اور 3 اس کی 6 ایم کیو ایم کی اور تقریباً ابھی جو ایک 3 جو ہے وہ آپ کے اختر مینگل صاحب کی وہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو بھی میرا خیال ہے مسئلہ جو ہے وہ بنے گا. 6-3-9 ہے، تو ابھی اگر 11 کی 11 سیٹ میں سے 10 لیتے تو آپ بڑے پارلیمانی سے آپ منسٹر ہیں سر، تو آپ بڑے مضبوط ہو چکے ہوتے سر. آپ لوگوں نے محنت نہیں کی سر، آپ لوگوں نے کام نہیں کیا، آپ کی تنظیم نے کام نہیں کیا، آپ اپنے کام کو آپ نے عوام تک اعتماد میں نہیں لیا. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے فیڈرل منسٹر نے کیا کہیں گے سر؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، کچھ باتوں سے میں ایگری کروں گا اور کچھ سے ظاہر ہے میں نے کبھی بھی آپ کی تمام باتوں سے جو ہے وہ ایگری نہیں کیا، تو پھر میں ڈس ایگری کروں گا کیونکہ آپ کی سب باتوں سے اب نے ایگری کر لیا تو پھر سب کچھ تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو توجہ ہم منسٹر صاحبان کی جو ہیں، میرے سینئرز ہیں، کولیگز ہیں، یا میری یا اور حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی ہونی چاہیے تھی، اور تنظیم کی، وہ شاید اس طرح سے نہیں تھی. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ایز اے منسٹر تو ہم کمپین نہیں کر سکتے تھے، لیکن تنظیمی سطح پہ جو ہے شاید زیادہ توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 2، اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ جتنی کمیونیکیشن ہماری ہونی چاہیے تھی عوام سے اس بات پہ کہ جو مسائل ہیں انتہائی گریو مسائل ہیں، جس ادارے کو اٹھاتے ہیں، جس ادارے کی آپ منسٹری کا خزانہ اٹھاتے ہیں، جون سا آپ جو ہے آپ پاکستان کا جون سا بھی ڈپارٹمنٹ اٹھاتے ہیں، تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی وہ جو تاتاری نہیں آئے تھے اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی تاتاری آ کے سب کچھ اٹھا کے لے گئے ہیں، سب کچھ لوٹ مار کر کے نکل گئے ہیں. ایک تو عوام کو یہ بتانے میں تھوڑی سی ہم سے کمزوری ہوئی ہے کہ جو گریو صورتحال ہے وہ ہم کو بتاتے ساتھ ساتھ، لیکن اب ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی ریلوے کی حالت ہے، یہ حالت ہے، اس کو اس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا پلان ہے، یہ آپ کا فائنانس کی حالت ہے، یہ آپ کا انڈسٹری کی حالت ہے، یہ آپ کا ایکسپورٹ. ایک چیز آج یہاں پہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں انجینئر صاحب، میرے بڑے بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے، ایک چیز مجھے بتا دیں، میں اپنی دوسری بات پہ آؤں گا، کہ آپ ملک کا وہ ٹھیک کر کے گئے ہیں. ایک ادارہ مجھے بتا دیں جو ٹھیک کر کے گئے ہیں. ایک سسٹم مجھے بتا دیں جو آپ نے بچے کو، نوجوان کو دیا ہے کہ یار اس کو آپ نے گھوپ دی ہو کہ یار وہ اچھے نمبر لے کے جب جائے گا تو اس کو کسی ایم این اے ایم پی اے کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ایک سسٹم دے دیا کہ میرٹ بیس جو ہے جابز ملیں. دنیا جہان سے، پاکستان سے باہر جو ایکسپیکٹڈ پاکستانیز آنا چاہتا تھا کوئی نہیں آتا تھا، ادھر آ کے ڈسکریج کر کے بگا دیا جاتا تھا. یہ چیزیں اب انشاءاللہ عمران خان آپ کو ٹھیک کر کے دے گا. ہاں تھوڑی سی سختی ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی. اگر ان لوگوں نے تباہ کیا ہے تو ٹھیک کر کے دیں گے انشاءاللہ ہم. 2-3 چیزیں امید افزا ہیں. نمبر 1، میری کوئی ایم کیو ایم سے ظاہر ہے کوئی وہ نہیں ہے، ہماری کولیشن پارٹنرز ہیں، لیکن جب اپنی جماعت کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی جماعت کی آپ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس سے زیادہ اطمینان بخش کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کراچی نے پھر عمران خان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشل ہب ہے، اور کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کا آپ ٹیمپریچر وہاں سے گیج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فائنینس گر رہی ہے، آپ کا خزانہ گر رہا ہے، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، کراچی کبھی بھی اس شخصیت اس جماعت کے پاس نہ جاتا، اس کے ساتھ نہ جاتا. کراچی کا ہمارے ساتھ جڑے رہنا امپورٹنٹ ہے. جی مقام صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جانے سے، جس طریقے سے منظور صاحب نے کہا کہ ان کے ایرسٹ ہونے سے اور نواز شریف صاحب کا کے بنیاد پر لوگ زیادہ چارج ہوئے، یا اگر وہ باہر ہوتے تو زیادہ چارج ہوتے، زیادہ آپ کو ووٹرز ملتے، کیا کہیں گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور طرز بھی آتی ہے جو علی محمد صاحب نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی. میں کہتا ہوں اگر اس طرح ڈرائیور ہو جو گاڑی جس کے ساتھ نہ لائسنس ہے اور نہ کبھی انہوں نے چلا دیا ہے، تو ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائے گا؟ جس طرح ان کے چیف منسٹرز ہیں، جس طرح منظور صاحب نے کہہ دیا، جس طرح ان کے منسٹرز ہیں، جس کا کوئی ایکسپیرینس علی بے تے کا ہے نہیں، ابھی سٹارٹ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ یہ گاڑی گر نہ جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی گاڑی ہے کبھی
गिरा न दे, नीचे गड्ढे में न डाले। हम ये चीज देख रहे हैं कि जो परफॉर्म कर रहा है तो हमें ये खतरा है कि अल्लाह खैर करे गड्ढे में न गिर जाए। मैं कहता हूँ कि मुझे एक काम बताया, अली मोहम्मद साहब ने अजीब बात की। अली मोहम्मद साहब आप अपना मेमोरी, अभी आप हुकूमत में बैठे, पार्लिमानी उमूर का मिनिस्टर है, आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है तो 16,000 मेगावाट में भी बिजली और पानी का वजीर रहा, 16,000 मेगावाट बिजली थी। तो सिर्फ नवाज शरीफ के इस टेन्योर में और शहबाज शरीफ के 10,000 मेगावाट बिजली आपको दी और आपके सिस्टम में ऐड किया है। आप बात करें कि नवाज शरीफ ने 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाए पाकिस्तान में। बिजली सस्ती हुई? किलोमीटर आप कहता है एक ही काम बताए, मुझे हैरत हो रही। आप कराची वालों से पूछे, कुछ बस साहिबा आपके साथ बैठी है, आप दूसरे पाकिस्तान के लोगों से पूछे, वही अमन दिया है, उसने पीस दिया है। ये नवाज शरीफ ये कहता है कि सारा खजाना खत्म करके लोग चले गए। जब नवाज शरीफ नाअहल हो रहा था उसी दिन डॉलर ये रिकॉर्ड शिखर 104 रुपए पर था, 104, अभी 104 से बढ़ा के 138 रुपए पर कर दिया। अल्लाह ताला खैर करे, इससे आगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सिर्फ बातें करने से बातें आगे नहीं जाते। अगर मैं उस पर बहुत तनकीद करूं और ये सारा काम ठीक कर रहे तो मेरी तनकीद से कोई चेंज नहीं आएगा। तो बात है कि खुद ये लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी अच्छाई की, कितने अच्छे अच्छे काम किए, कितने कमिटमेंट पूरे किए। कितने प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल नहीं करूंगा मगर उसके अंदर रहूंगा, इसके अंदर रहूंगा और इस कमरे में नहीं रहूंगा, ठीक है। तो इसके पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या काम है? आप इस कमरे में रहे, उस कमरे में रहे, वही पीम हाउस में जिसमें आप रह रहे। मैं जरा मंजूर साहब से भी कमेंट्स ले लूं। सब लोग कौल फेल में तजाद देख रहे हैं, इसलिए उसको मुस्तरद कर रहा है। अभी तो सिर्फ 40-50 दिन हुए और मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला खैर करे, गाड़ी को किराया इतना रहने दे तो 200 दिन बाद उनका बुरा असर होगा। 200 दिन बाद बहुत बुरा असर होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मार्क कर दिया। मंजूर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपका इत्तेहाद इलेक्शंस में हुआ, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई, 11 जगह लड़ता तो होता, जैसे मैंने सवाल किया था। तो क्या सर पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ आपके स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर हुकूमत कोई अच्छे बिल लाएगी, अच्छा काम करेगी तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप हुकूमत को गिराएंगे नहीं, हुकूमत को आप 5 साल काम करने का मौका देंगे। तो सर ये नंबर ऑफ गेम्स चेंज हो रहा है, तो कल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हालात पैदा हो जाते हैं, तो क्या आप उस मौके पे हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे या सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आपके बयानात थे? अच्छा देखिए, डॉक्टर साहब, दो बुनियादी चीजें हैं। पहली बात ये, हमारा इत्तेहाद नहीं है किसी के साथ भी, सीट टू सीट एडजस्टमेंट है। अब इसको अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो जो अगला आपका सवाल है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर सीट टू सीट एडजस्टमेंट है, एक इशू आया ज़िमनी इलेक्शन, हमने उसमें सोचा कि बजाय इसके कि हम अलग-अलग लड़के वोट तकसीम करें, तो उसकी बजाय जहां पे जो फार्मूला ये था जो नंबर 2 है वो लड़ ले, तो उस पे जो एक फार्मूला तय हुआ उस पे हमने लड़ा इलेक्शन। उसमें जहां पे हम नंबर 2 थे हमने लड़ा, जहां पे नून नंबर 2 थी वो लड़ी है, जहां पे जेयूआई नंबर 2 थी वो लड़ी है। सो इस तरह से ये चीजें हुई और उसमें सारी पार्टियों ने आपस में एक दूसरे के साथ, और बिलावल साहब ने कहा कि पेशावर में हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे चूंकि वहां पे वो शहीद हुआ है हारून बलोर, तो उसका। दूसरी बात यह है कि हम फिर कहते हैं, मैं आज एक जिम्मेदार ओहदेदार होने की हैसियत से कहता हूं कि हम नहीं गिराना चाहते गवर्नमेंट। अगर हम चाहते तो ये पार्लियामेंट पहले दिन ही ना चलती। आपको पता है बिलावल साहब अगर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो यहाँ पे एपीसी में तो कोई और फैसला हो गया था। सो अब भी हम इनको टाइम देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये खुद से टाइम नहीं लेना चाहे, जैसे आपने फरमाया कि इनके एक मिनिस्टर काफी है इनके लिए, दूसरों की तो शायद जरूरत नहीं है, वो जिस तरह से बाकी इनके अपने लोग भी खुद को शमले कर रहे हैं, तो उसमें हम उनको क्या कहें? हम यही कह सकते हैं कि ये ना करें, ये खुद को शमला है, इसमें पता नहीं अगले मारे जाएं या ना मारे जाएं, लेकिन आप जरूर मारे जाएंगे। ये इनको देखना है। अगर फैसले सख्त करने हैं तो जुबान तो नरम कर लें। वो अगर दोनों चीजें रखेंगे आप, तो कैसे ये सिस्टम चलेगा, कैसे ये अपनी चीजों को चला पाएंगे? मसलन जहां पे ये बात ठीक है अली मोहम्मद खान की कि बिजली का इशू था, 480 अरब रुपए का उस वक्त सर्कुलर डेट था, जो हमें भी 250 से ऊपर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से मिला था।
لیکن اس کے باوجود ہم نے $100 پر بیرل $150 پر بیرل پہ تیل لے کر $4 کا یونٹ دیا تھا. یہ انہوں نے $35 سے $50 بیرل میں لے کر بالکل انہوں نے $16 کا یونٹ دیا ہے. یہ بات دیکھنی, ہم نے آئی ایم ایف میں گئے تھے لیکن ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ لوگوں پہ اس طرح سے بوجھ شفٹ نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ حکومت یہ بوجھ برداشت کرے لیکن لوگوں پہ پاس آن اس طرح سے نہیں کیا تھا, آئی ایم ایف کی تمام تر کنڈیشنلٹیز اور تمام تر پریشر کے باوجود. اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بہتر قدم لوگوں کے لیے اٹھائیں گے, میں آپ کو یہ یہاں پہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی ان کا, پیپلز پارٹی نہیں گرانا, پیپلز پارٹی ان کو ٹائم دینا چاہتی ہے تاکہ یہ پرفارم کریں, اور اگر نہیں پرفارم کریں تو پھر 5 سال کا ہم نے کوئی گارنٹی نہیں کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرنا ہے تو اپنے وزن سے خود گرنا ہے, ہم ان کو گرانے کی ابھی بالکل نہیں کریں. یہ میں یہاں پہ چلے, بڑی شکریہ, بہت شکریہ. میں اس وقت خوشبخش شجاعت کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, صرف آپ کی طرف آتا ہوں. 131 حلقہ لاہور جہاں سے پی ٹی آئی کی 12 ریزرو سیٹ پہ خواتین الیکٹ ہوتی ہیں, ٹاپ کی خواتین ہیں, میرے پاس سارے نام ہیں, منزہ عالیہ حمزہ, منزہ حسن جو کہ کنگ ہیں اپنی پارٹی کی وومن کی. تو آپ سوچیں کہ اس ایک حلقے سے 12 6 ایم این اے 6 ایم پی اے, اور اس کا رزلٹ کہ پی ٹی آئی وہاں الیکشن ہار رہی ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کا, اور آپ نے یہاں سے 12 لوگوں کو ریزرو سیٹ دے دیا. سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی کی قیادت کو. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک تو میرا سوال ہے, یہ خواتین ایک حلقے سے, ضرور اس کے اوپر میں آپ کا تھوڑا سا کمنٹ چاہوں گا کہ اگر ایک حلقے سے آپ 12 خواتین کو ریزرو سیٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو مختلف حکومتوں کا عہدہ دے رہے ہیں, تو ان کو تو ایسا رزلٹ دینا چاہیے تھا 131 پہ کہ عمران خان صاحب وہ پوری دنیا دیکھتی, لیکن وہاں وہ ہار گئے. ایک دوسرا, میں آپ سے بالکل براہ راست ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے رابطہ کمیٹی کی اور فاروق ستار کی, اس سے بڑا ایم کیو ایم کو نقصان پہنچا ہے ماضی میں بھی اور مزید پہنچ رہا ہے. جیسے فاروق ستار, تو فاروق ستار اگر ایم کیو ایم میں نہیں رہنا چاہتے, آپ ان کو رابطہ کمیٹی کہے کہ جناب بہت شکریہ آپ کا, مہربانی فاروق بھائی, آپ نے ہمارے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, ہم آپ کو سلوٹ مارتے ہیں, آج سے آپ کے اور ہمارے راستے جدا ہیں, آپ جہاں جانا چاہے جائیں. پارٹی اس سے زیادہ اور کیا نقصان پہنچے گا جو پہنچ چکا ہے. کیا کہیں ڈاکٹر صاحب, آپ واقعی بہت دانشمند ہیں, اور بالکل آپ نے جو بات کہی ہے یہ یقیناً ہونا ایسا ہی چاہیے. لیکن دراصل فاروق ستار بھائی ایک بہت سینئر کارکن اور بہت سینئر رہنما رہ چکے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں, مجھ سے کبھی اس سلسلے میں بات تو نہیں ہوئی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, جو میں دیکھتی ہوں ایز اے پارٹی ورکر, اور جو میری پارٹی سے افیلیشن ہے 15 سال کی, میں یہ دیکھتی ہوں کہ پارٹی کے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ فاروق ستار بھائی کوئی گرج لے کے پارٹی سے الگ ہوں, اور کوشش کرتے ہیں انہیں منانے کی. یہ تو ساری دنیا کو اب ان کا منوع پتہ چل چکا ہے. میں سمجھتی ہوں فاروق بھائی کو خود ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. بینگ اے سینئر پولیٹیشین ان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ تو چلے تو جاتے ہیں, وہ بہادر آباد والے پھر روک کے منانے چلے آتے ہیں, پھر وہ اپنی اماں کے کہنے کے اوپر, وجوہات کی بنا پہ آتے ہیں, پھر اپنی امی کے کہنے پر وہ دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں. وہ کئی وجوہات کی بنا پر آتے ہیں یقیناً, لیکن میرے خیال سے یہ فیصلہ اب فاروق ستار بھائی کو ہی کرنا پڑے گا کہ انہیں کہاں کھڑا ہونا ہے, دریا کے پار یا دریا کے. نہیں, وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. دیکھیے وہ کیوں کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, لیکن آپ اس کے فوراً میں بہادر آباد سے ایک بیان آ جاتا ہے کہ نہیں ہم معاملات کو نارمل. دیکھیں ایم کیو ایم نے ایک قیادت کا بہت بڑا جھٹکا برداشت کیا ہے,
22 تاریخ کو. اس سے بڑا جھٹکا فاروق ستار نہیں ہے. اور کیا نقصان پہنچے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل ہسٹری میں شاید کسی پارٹی نے ایسا جھٹکا برداشت نہیں کیا ہوگا کہ پوری پارٹی الگ ہو گئی ہو اور اس کا لیڈر القت ہو گیا ہو. یہ واحد پارٹی ہے جس کے ساتھ یہ سارا سینیریو. فاروق ستار کو فاروق ستار بھائی کو ایز اے ورکر سب مل کے مقابلے میں تو نہیں, ان کے مقابلے میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ جھٹکا نہیں ہے روزانہ. سوری, فاروق ستار بھائی کا جھٹکا کوئی نہیں ہے, لیکن فاروق ستار بھائی کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل پرسنالٹی کو گڑبڑ کر رہے ہیں. دیکھیے اس سے پارٹی کو تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن ان کے اپنا 35 سالہ کریئر ہے, ان کا اتنا پرانا ایفیلیشن ہے, انہوں نے ڈیمیج کیا. اب دکھ ہوتا ہے. دیکھیے میں ان کو جس طرح دیکھتی آئی ہوں, قابل نہایت ذہین انسان اور بہت اچھے پارٹی ورکر, تو دکھ ہوتا ہے. میں خیال سے یہ فیصلہ انہی کو. پہلے تو ٹیسوری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ٹیسوری نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہے, تو اب تو ٹیسوری صاحب نہیں ہے, اب تو چلے گئے. تو اب فاروق ستار کو کس نے کیپچر کیا ہوا ہے؟ یہ تو فاروق ستار بھائی کو کس دن بلا لینا آپ پروگرام میں. میں تو ان کو مدعو کرتا ہوں, آئیے بتائیے. بلکہ میں فاروق ستار صاحب کو یہ کہوں گا, جس طرح آپ نے کہا, میں رابطہ کمیٹی سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اب آپ ان سے کہیے عزت کے ساتھ کہ بھائی آپ جائیں, آپ کتنا نقصان اٹھائیں گے. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ تو واقعی. اور یہ خواتین کے اوپر میں آپ کو. اچھا, یہ جو خواتین کی آپ نے بات کی, میں یہاں علی محمد صاحب بھی بیٹھے, میں یہاں ایک اپنی ہی ہسٹری بیان کروں گی کہ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں, دنیا کہتی ہے کہ 2003 سے 2007 تک ایم کیو ایم کا سنہری دور تھا, کیونکہ 6-7 منسٹریاں ایک ایک شخص کو ملی تھیں جیسے انہیں ملی ہوئی ہیں, اور پورا یعنی کراچی اختیار میں تھا, گورنر ہمارا, میئر ہمارا, ڈپٹی میئر ہمارا, سب کچھ ہمارے پاس تھا. میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ وہ ہمارا صحت ترین دور تھا. ہمارا زوال اسی وقت سے شروع ہوا. دیکھیے جس وقت پارٹی اختلاف کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, جس طرح ان کی پارٹی نے 25 سال محنت کی, ہماری پارٹی نے بھی 92 کا آپریشن, 75 کا آپریشن, سب دیکھ بھال کے جب وہ 2003 میں آئے اور ان کو اتنی منسٹریاں اور اتنے عہدے ملے نا, تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ اعصاب سن ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں اتنی ساری خواتین, وہ پہلے کتنا کام کر رہی تھیں, وہ دھرنوں میں کھڑی تھیں, وہ ہر جلسے میں کھڑی تھیں, کیوں اٹھ کے کھڑی نہیں ہو؟ کیونکہ پھر اعصاب سن ہو جاتے ہیں. آپ اس منزل, اس مقام پر آ گئے جو آپ کی چاہت تھی, آپ کا خواب تھا, آپ کی خواہش تھی. جب آپ وہاں آ گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے کام کی وہ رفتار آپ کی سست ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ علی محمد صاحب کو, ان کی پارٹی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا بڑا اس وقت امتحان ہے, اور یہ امتحان کے دور, یہ کوئی اس وقت ہنی مون دور سے نہیں گزر رہے. وزارتیں ملنا, عہدے ملنا میری نگاہ میں تو بہت بڑی ذمہ داری, بلکہ راتوں کی نیند اڑ جانا چاہیے. اور پھر اس عوام جس نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس عوام کے ساتھ آپ کو جا کے ملنا چاہیے. لیکن ان کی اگر یہاں سے سیٹیں گئی ہیں اور ان کی خواتین نہیں نکلی, انہوں نے نہیں کام کیا, تو پھر دیکھیے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوتا کہ آپ اٹینڈنس لگائیں اپنی. آپ کو اپنے لوگوں کے درمیان جانا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جا کے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جب وزارتیں, سفارتیں اور پارلیمانی سیکٹریز اور یہ سب بنتے ہیں نا, تو پھر آپ کا عوام سے رابطہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے. دیکھیں یہی تو بات تھی ایم کیو ایم میں کہ ان کے تنظیم مضبوط ہوئی, ان کی وہ حکومت مضبوط نہیں تھی ان کی. ان کے ایک تنظیمی شخص کے سامنے 4 ایم این اے جواب دہ ہوتے تھے, رابطہ کمیٹی کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے. یہاں یہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ بھئی ایک سیکٹر انچارج آپ سے پوچھ لیتا ہے, ایک سیکٹر انچارج منسٹر کو اندر نہیں جانے, مذاق اڑتا تھا. لیکن میں یہ سمجھ میں آئی ہے وہ ایک اصول تھا, وہ ضوابط تھے, بلکہ اس کو ہم مس کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گی ایک میسج ہے کہ پارٹی انڈر دا کنٹرول آف گورنمنٹ کرنے کے بجائے گورنمنٹ انڈر دا کنٹرول آف پارٹی ہوگی, تو پھر لوگ حکومت کی طرف نہیں بھاگیں گے, پھر لوگ پارٹی کی طرف بھاگیں گے. اگر پارٹی مضبوط ہوگی تو کئی گورنمنٹ مل جائے گی. اور ایک اور بات کہ اگر آپ پارٹی کا عہدہ رکھتے ہیں اور اس علاقے کے 4 ایم این اے آپ کو جواب دہ ہوں, تو پھر آپ پارٹی کا صدر بننا منظور کریں گے, نہ کہ ایم این اے بننا. تو اس سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے, یہ 6 ایم این اے 6 ایم پی اے وقت نہیں ہے, ورنہ علی محمد صاحب سے یہ سوال ضرور کرتا, یقیناً وہ ضرور جواب دیتے. ہم سارے خوشبخت شجاعت صاحب آپ کا شکریہ, سارے شرکا کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.